السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ الحمدللہ آج ہم پھر آپ کا استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں، اور انشاءاللہ الایمان باللہ اکائی نمبر 2 سے ہم ایک سبق پڑھنے والے ہیں۔ الایمان باللہ الف ختم ہو گیا، الایمان باللہ با چالو ہو رہا ہے۔ اکائی نمبر 2 ہے یہ، اور اس کا پہلا سبق ہے توحید باری تعالیٰ۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد ایک نظم ہے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں۔ وہ نظم اسکپ ہو گئی ہے، یہاں آپ کی کتاب میں نہیں دکھے گی، تو مگر وہ نظم ہم آپ کو آج پہلے سنائیں گے، یعنی سبق کی قرأت سے پہلے وہ نظم سنائیں گے۔ خوبصورت نظم ہے، آپ سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو توحید باری تعالیٰ کا سبق ہے اسے پڑھیں گے، اور اسی نظم سے متعلق اور اس سبق سے متعلق، دونوں سے متعلق سوالات بھی رہیں گے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ ادھر ایک کہتا کہ بھائی میرے، رہے آج دنیا میں بارش رہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا، نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ۔ بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا، نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ۔ غرض جس طرح یہ اسے روکتا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹوکتا۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ بگڑ کر چھڑی مارتا ایک خدا، تو پھر دوسرا اس پہ چڑھ دوڑتا۔ بگڑ کر چھڑی مارتا ایک خدا، تو پھر دوسرا اس پہ چڑھ دوڑتا۔ خدا دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی، شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ زمین کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا۔ زمین کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا۔ تو دنیا کے یہ بہرور خشک و تر، بہت جلد ہو جاتے زیر و زبر۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ یہ تاروں کی جرمٹ میں چاند، بری طرح گر پڑتے ہو کے مان۔ یہ تاروں کی جرمٹ میں چاند، بری طرح گر پڑتے ہو کے مان۔ نہ ہم ہوتے بچوں جہاں میں، نہ تم سرے سے جہاں، بلکہ خود ہوتا گم۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، خدا کو جو مانے وہی نیک ہے۔ حقیقت میں سب کا خدا ایک
का रंग हुआ करती हर रोज दोनों में जंग। अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों भला होते संसार में। खतरनाक होता जमाने का रंग हुआ करती हर रोज दोनों में जंग। हर रोज दोनों में जंग। प्यारे बच्चों, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। ये नज़्म आपने समाअत फरमाई। इंशाअल्लाह अभी हम ये सबक पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज है, जो मश्क है, वो इन दोनों के सिलसिले में। एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि खुदा माने होता है मालिक, आका, परवरदिगार। खुदा अल्लाह का नाम नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम सब का मालिक एक है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, हाँ, हर चीज़ का परवरदिगार अल्लाह है, हम सब का परवरदिगार अल्लाह है। तो ऐसे ही हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा मालिक अल्लाह है। जैसे कहते हैं यहाँ सबका मालिक एक है, तो कहते हैं सबका खुदा एक है। सबका खुदा एक है यानी सबका मालिक एक है। अगर दो खुदा होते संसार में, यानी अगर इस संसार में दो मालिक होते, दो आका होते, तो ये मतलब है खुदा अल्लाह की तरह से कोई लफ्ज नहीं है। खुदा, जैसे हम अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह ये नाम है अल्लाह ताला का, तो वैसे ये खुदा नाम नहीं है। खुदा माना मालिक, खुदा माने आका, खुदा माना परवरदिगार। तो आइए, वैसे भी हमको ये लफ्ज इस्तेमाल करने से एहतियात करना चाहिए। ख़ास तौर पे अल्लाह की जगह पे हम इसको ना इस्तेमाल करें। मगर जो इस शेर में है तो उसका मतलब ये है जो मैंने बताया। ये अल ईमान बिल्लाह इकाई नंबर 2 है। हम आगे चलते हैं और ये सबक इस इकाई का है पहला, और हमारे किताब का सबक नंबर 5 है, तौहीद बारी ताला। अब आइए हम ये सबक इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। तुमको ये पहले मालूम हो चुका है, तुमको ये पहले मालूम हो चुका है कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है। अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो सब पर हाकिम हो, जो सब पर हाकिम हो और सब पर गालिब हो। तुमको ये पहले मालूम हो चुका है कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो सब पर हाकिम हो और सब पर गालिब हो। सब उसके मुहताज हों, सब उसके मुहताज हों और वो मुहताज ना हो, और वो मुहताज ना हो, ना वो किसी से कमज़ोर हो, ना वो किसी से कमज़ोर हो। उसके इरादे को कोई रोक न सके, उसके इरादे को कोई रोक न सके। वो कोई भी काम करने से आजिज न हो। तुमको ये पहले मालूम हो चुका है कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो सब पर हाकिम हो और सब पर गालिब हो। सब उसके मुहताज हों और वो मुहताज न हो, न वो किसी से कमज़ोर हो। उसके इरादे को कोई रोक न सके, वो कोई भी काम करने से आजिज ना हो। बच्चों, अब तुम खुद समझ सकते हो। बच्चों, अब तुम खुद समझ सकते हो कि ऐसी ज़ात तो बस एक ही हो सकती है। बच्चों, अब तुम
خود سمجھ سکتے ہو کہ ایسی ذات تو بس ایک ہی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا، سب کا حاکم اور سب کا مالک تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ سب کا حاکم اور سب کا مالک تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دو شخص بھی ایسے ہوں، اگر دو شخص بھی ایسے ہوں کہ ان صفتوں میں برابر ہوں، ان صفتوں میں برابر ہوں، یعنی بڑا، حاکم ہونا، مالک ہونا اور جو بھی چیزیں ہیں، اگر دو شخص بھی ایسے ہوں کہ ان صفتوں میں برابر ہوں تو ان میں کوئی بھی سب سے بڑا نہ ہوا۔ اگر دو شخص بھی ایسے ہوں کہ ان صفتوں میں برابر ہوں تو ان میں کوئی بھی سب سے بڑا نہ ہوا، اور جو سب سے بڑا اور سب پر غالب نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ آقا نہیں ہو سکتا۔ بچوں، اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایسی ذات تو بس ایک ہی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا، سب کا حاکم اور سب کا مالک تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دو شخص بھی ایسے ہوں کہ ان صفتوں میں برابر ہوں تو ان میں کوئی بھی سب سے بڑا نہ ہوا، اور جو سب سے بڑا اور سب پر غالب نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سب کا مالک، سب کا آقا نہیں ہو سکتا۔ یوں بھی دیکھو کہ کسی کام کا انتظام ٹھیک رکھنے کے لیے کسی ایک ہی شخص کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ یوں بھی دیکھو کہ کسی کام کا انتظام رکھنے کے لیے کسی ایک ہی شخص کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور مدرسہ کا صدر، اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور مدرسہ کا صدر مدرس، اور مدرسہ کا صدر مدرس اور مدرسہ کا صدر مدرس ایک ہی ہوتا ہے۔ صدر مدرس نہیں، صدر مدرس ایک ہی ہوتا ہے۔ گھر میں سب سے بڑا کوئی ایک شخص ہوتا ہے، گھر میں سب سے بڑا کوئی ایک شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک کا سب سے بڑا صدر، اسی طرح ملک کا سب سے بڑا صدر بھی ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپس میں اختلاف کر کے لڑ جائیں، اگر ایسا نہ ہو تو آپس میں اختلاف کر کے لڑ جائیں اور انتظام خراب ہو جائے۔ اسی طرح اگر اس دنیا کے مالک کئی ہوتے تو ہر ایک یہی چاہتا کہ سب لوگ اسی کی بادشاہی اور بڑائی کو مانیں اور سب لوگ اسی کے حکم پر چلیں، دوسرے معبود دب کر رہیں، اس طرح لڑائی ہوتی اور دنیا
اب تک ختم ہو گئی ہوتی، اس طرح لڑائی ہوتی اور دنیا اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ نہ زمین ہوتی، نہ پچھلے صفحہ میں نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ ہوا ہوتی اور نہ آگ پانی۔ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ ہوا ہوتی اور نہ آگ پانی، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا چلا آ رہا ہے، اور پچھم میں ڈوبتا چلا آ رہا ہے۔ دن، رات، جاڑا، گرمی اور برسات کا آنا جانا جیسے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے۔ دن، رات، جاڑا، گرمی اور برسات کا آنا جانا جیسے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے۔ جس طرح پہلے آم کے پیڑ میں آم اور انار کے پیڑ میں انار لگتے تھے اب بھی اسی طرح لگتے ہیں۔ جس طرح پہلے آم کے پیڑ میں آم اور انار کے پیڑ میں انار لگتے تھے اب بھی اسی طرح لگتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آم کے پیڑ میں انار اور انار کے پیڑ میں آم اور انار کے پیڑ میں آم پھلنے لگیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آم کے پیڑ میں انار اور انار کے پیڑ میں آم پھلنے لگیں۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروبار ایک ہی ذات اور ایک ہی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروبار ایک ہی ذات اور ایک ہی مالک کے ہاتھ میں ہے، جو اپنی قدرت، حکمت اور مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اپنی قدرت، حکمت اور مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ ذات وہی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ ذات وہی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کو جاننا اور ماننا، اللہ کو جاننا اور ماننا اور اس کا اقرار کرنا، اور جس پیغمبر کے ذریعہ ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہوئی، اور جس پیغمبر کے ذریعہ ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہوئی، اس کی گواہی دینا ہم پر ضروری ہے۔ اس کی گواہی دینا ہم پر ضروری ہے۔ اسے ہم کلمہ توحید یا کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اسے ہم کلمہ توحید یا کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو جاننا، اس کا اقرار کرنا، اور اس کے پیغمبر کو جاننا اور اس کا اقرار کرنا۔ کلمہ شہادت یہ ہے کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ کو اور اس کے معنی و مطلب کو زبانی یاد کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کیا؟ یہاں نیچے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، نیچے ہے کیا؟ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے
جس کی عبادت کی جائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دینے کا مطلب ہے کہ ہم کو اس بات کا پورا اور پکا یقین ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینے کا مطلب ہے کہ ہم کو اس بات کا پورا اور پکا یقین ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے، وہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ مسلمان کلمہ شہادت کی ان 5 باتوں کو مانتا ہے، جو ان باتوں کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، سوالات: دنیا کا کاروبار کس کے ہاتھ میں؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے سورج کس طرف سے نکلتا ہے؟ یہ سارے سوالات بہت آسان ہیں، تو اس کے لیے میں ان کا جواب آپ کو نہیں دیتا ہوں۔ آؤ قرآن پڑھیں، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، پڑھنا اور لکھنا بہت اہم ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ مفہوم: اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کائنات میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اور لیجئے دونوں جگہ میں حمزہ نہیں چاہیے، اس لیے جان لیجئے عرش کے مالک اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس قسم کی ہر چیز سے پاک ہے۔ اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کائنات میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے جان لیجئے کہ عرش کے مالک اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس قسم کی ہر چیز سے پاک ہے۔ جو شعر آپ نے سنا ہے، اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں، اس میں ایک لفظ ہے بگڑنا، ایک فتنہ اٹھانا، اور اسی طریقے سے سبق میں ہوگا لو لگانا۔ تو بگڑنا مطلب غصے میں آ جانا، بگڑ گیا، بہت بگڑے تھے، نماز چھوڑنے پر ابو بگڑ جاتے ہیں۔ فتنہ اٹھانا، مصیبت پیدا کرنا، برائی لانا، کیا فتنہ اٹھا رکھا ہے اس نے، ہم بولتے ہیں۔ یہ منافق کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھاتا رہتا ہے، یعنی ہر دن کوئی نہ کوئی مصیبت پیدا کرتے رہتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی برائی لاتا ہے۔ لو لگانا، اللہ سے لو لگاؤ جیسا کہا جاتا ہے۔ لو لگانا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، امید باندھنا، دھیان لگانا۔ یہاں پہ ہے صرف اللہ سے لو لگانا چاہیے، یہ حمزہ صحیح نہیں ہے، صرف اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ تو لو لگانا مطلب عبادت کرنا بھی ہوتا ہے،
लौ लगाना, इबादत करना सिर्फ अल्लाह से लौ लगाना चाहिए, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। यहाँ लिखा है पढ़ो और लिखो, यानी इसको पढ़ना भी है और इसको लिखना भी है। पढ़ने और लिखने का काम सबसे ज्यादा, पढ़ो और लिखो। अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है, दो या दो से जायद बिल्कुल नहीं। अल्लाह एक ही है, दो या दो से जायद बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मखलूक के लिए, अगर ऐसा होता तो मखलूक के लिए एक बड़ी मुसीबत होती। अल्लाह एक ही है, दो या दो से जायद बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मखलूक के लिए एक बड़ी मुसीबत होती। कायनात की हालत, कायनात की हालत इंतहाई बुरी होती। कायनात की हालत इंतहाई बुरी होती। माबूदों में जंग होती रहती, माबूदों में जंग होती रहती, माबूदों में जंग होती रहती। कोई किसी को कुछ सुनाता या कुछ कहता, कोई किसी को कुछ सुनाता या कुछ कहता तो दूसरा उसे डांटता और चुप कराता, तो दूसरा उसे डांटता और चुप कराता। कोई कहता कि सोचता हूं आज दुनिया में बारिश बरसाई जाए, कोई कहता कि सोचता हूं आज दुनिया में बारिश बरसाई जाए, तो दूसरा कहता बारिश मुनासिब नहीं है, तो दूसरा कहता बारिश मुनासिब नहीं है। आज तुम दुनिया में धूप का फैसला करो, आज तुम दुनिया में धूप का फैसला करो। इस तरह वो लोग रात दिन कोई न कोई, इस तरह वो लोग रात दिन कोई न कोई फितना उठाते रहते, आपस में नाराज होते और लड़ाई करते। जमीनों आसमान में आग सी लग जाती, समुंदर से भी धुआं उठता, चांद जमीन पर गिर जाता, चांद जमीन पर गिर जाता, सितारे टूट जाते और हर चीज अपनी जगह छोड़ देती, और हर चीज अपनी जगह छोड़ देती। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर शय, हमजा नहीं रहेगा यहां, हर शय अपनी जगह है। दुनिया का निजाम ठीक से चल रहा है। इससे मालूम होता है कि सबका रब और माबूद एक है और वो अल्लाह है। बच्चों, हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, ये हमजा गलत है, और अपना सर सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने ही झुकाना चाहिए। चाहिए में भी हमजा गलत है। बच्चों, ये नया सफ़ा है। अगर दो खुदा होते संसार में जो नज़्म है जो आपने सुनी है, उसी का एक नया पैटर्न भी है इसमें। हाँ, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर अल्लाह दो होते जहां में, तो दोनों एक बला होते जहां में। जमाने की फजा बदरंग होती, जमाने की फजा बदरंग होती, फकत दोनों में हरदम जंग होती। इधर कहता कोई मेरी सुनोगे, इधर कहता कोई मेरी सुनोगे, उधर कहता कोई चुप भी रहोगे, उधर कहता कोई चुप भी रहोगे। कोई कहता कि पानी आज बरसे, कोई कहता कि इस दिन धूप होवे। हमेशा रात दिन फितने उठाते, बिगड़ते रूठते लड़ते लड़ाते। गजब की आग लगती आसमां में, समुंदर से धुआं उठता जहां में। कमर गिरता सितारे टूट जाते, गरज सारे सहारे टूट जाते। अगर अपनी जगह हर एक शय है, जमाने भर का रब है एक तय है।
میرے بچوں اسی سے لو لگائیں، اسی کے سامنے ہم سر جھکائیں۔ اس کو آپ کئی بار سن سکتے ہیں۔ گروپ الف کے سوالوں کا جواب گروپ با میں تلاشیں۔ جیسے بندہ کی چند صفات لکھو، تو بندہ کی چند صفات لکھیں، تو بندہ کی چند صفات اس میں کیا ہیں؟ یہ ہے، یہ 3 پہ جائے گا۔ اس طرح سے کہ سمجھیے کہ جوڑیاں لگانی ہیں، غور کر کے آپ کو یہاں پہ صحیح غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ غلط ہے نا؟ یہ تصویر بھی دیکھیے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھیے غلط ہے نا؟ یہ بھی دیکھیے غلط ہے۔ اس طریقے سے سمجھیے، سمجھ کر کے لگا لیجئے غلط صحیح۔ تصویر کی مناسبت سے سبق کا کوئی جملہ لکھیں۔ دیکھیے سورج ہے، چاند ہے، خالی سورج نہیں لکھیں یا خالی چاند نہیں لکھیں، پورا پورا جملہ لکھیں کتاب سے نکال کر کے۔ ذہن نشین کرو۔ بگڑتے، روٹھتے، لڑتے، لڑاتے، آپ کی کتاب میں الفاظ آئے ہیں۔ تو جیسے لڑتے لڑاتے، اسی طرح مرتے مارتے، روتے رلاتے، ہنستے ہنساتے، گرتے گراتے، چھپتے چھپاتے، ایسے ہی اپنے ذہن میں رکھیں۔ جوڑیاں لگانا ہے تو فتنہ، ستارہ، اختلاف کس سے لگائیں گے؟ ستارے، اختلافات، فتنے۔ تو دیکھیے اختلافات کو اختلافات، فتنہ کو فتنے، ستارہ کو ستارے، اس طرح سے جوڑیاں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور وہ جو اگر دو خدا ہوتے سنسار میں کے پیٹرن پہ ایک دوسری نظم جو ہے اس کو خوب اچھی طرح سے آپ ضرور پڑھیے انشاءاللہ، اور اس کو رواج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔